بے شمار آپ کے فضائل میں سے آپ کی ایک خوبی یہ یقین کامل والی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وافر مقدار میں یقین کامل عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ذرا منظر اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ ایک طرف ساری دنیا، سارے لوگ، ساری دنیا کے لوگ باطل بتوں کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ان کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا رہے تھے، ان کو سجدے کر رہے تھے، لیکن ساری دنیا ایک طرف تھی، لیکن اس مقام کے اوپر جناب ابراہیم خلیل اللہ سینہ تان کر ان سب کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم باطل کی طرف جھکے ہوئے ہو، تم نے باطل چیزوں کو، ان بتوں کو خدا تسلیم کر رکھا ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا رب وحدہ لا شریک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر وہ تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ دلائل کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر یہ باطل کی تاریخ ہمیشہ سے آتی ہے کہ جب وہ عملی میدان کے اندر، علمی میدان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جب اس کا علم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر دشمنی کی آگ اس کے سینے میں ابھرتی ہے، دشمنی پر اتر آتا ہے، پھر وہ دلائل کی طرف نہیں آتا، علم کی طرف نہیں آتا، پھر دشمنی پر اتر آتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب علمی میدان کے اندر شکست نہ دے سکے، تمام نمرود اور اس کے سارے کرندے، سارے اس کے ماننے والے جب علمی میدان کے اندر آپ کو شکست نہ دے سکے، تو اب اس نے کیا کہا کہ اس کو گرفتار کر لو، اس کو پکڑ لو۔ جس طرح کہ آج کوئی حکمرانوں کے سامنے کوئی سچی بات کر دے نا کہ ان کو آئینہ دکھا دے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، جناب انہوں پکڑ لو، وہ اے مولویوں پکڑ کے جیلیں سٹ دیو، اے ساڈو آئینہ دکھانے نے، اے سانو شیشہ دکھانے نے، ساڈے سامنے کرپشن دے خلاف گلاں کر دینے، ساڈے خلاف چوری دے خلاف گلاں کر دینے، سانو سکھاندے نے کہ جناب یہود و نصارہ نال تسی تعلقات کہو جے رکھنے نے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آگے سے کیا جواب آتا ہے، جناب انہوں ہاتھ کڑیاں لاؤ، انہوں جیلیں سٹو، سانو حق ساڈے سامنے کیوں بیان کر دینے۔ یہ ہمیشہ یہ باطل کی تاریخ ہے کہ جب وہ علمی میدان کے اندر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں انہوں پھڑ لو، وہ ان کو گرفتار کر لو۔ اب نمرود نے بھی اپنی فوج کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہی حکم دیا کہ جناب یہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، یہ ہمیں حق بتاتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ رب وحدہ لا شریک ہے، یہ ہمارے بت نہیں ہے، میں ان کا خدا نہیں ہوں، یہ ہمیں بتاتا ہے، لہذا گرفتار کر لو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اب بادشاہ نے حکم جاری کر دیا، ایک جگہ مختص کی گئی، ایک مقام مختص کیا گیا کہ جس کی دیواریں تقریباً 90 فٹ کے قریب ان کی اونچائی ہے۔ اب بادشاہ کی طرف اعلان ہو گیا کہ ہر بندہ اس کے اندر جو ہے نا لکڑیاں جمع کرے، اس مقام کے اوپر، اس جگہ کے اوپر لکڑیاں جمع کرے، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اور بادشاہ کی طرف سے اتنے سخت آرڈر ہیں کہ جس نے اس کام کے اندر حصہ نہ لیا، لکڑیاں جمع کرنے کے اندر اس نے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو اس کو بھی اس آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ تو اب ہر بندہ اس کام کو کار ثواب سمجھ کر، ایک اچھا کام سمجھ کر کرنے لگا۔ ہر بندہ جو ہے نا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لکڑیاں جمع کرتے رہے، 1 مہینہ اسی کام پر لگے رہے، 1 مہینہ تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، اور وہ 90 فٹ کی دیوار کے برابر لکڑیاں جمع ہو گئی، ان کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا، لکڑیاں جمع ہو گئی۔ اب بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب اس کو آگ لگا دی جائے۔ اب وہ آگ کے اندر کتنی شدت تھی، کتنی گرمی تھی، اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی اس آگ کی شدت کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے، اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کر اسی آگ کے اندر گر جاتا، وہ بھی اسی آگ کے اندر چلا جاتا۔ وہ اس آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، جس کی آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی، اب دور ایک بلند مقام کے اوپر ایک منجنیق کو تیار کیا گیا کہ جس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، رکھا گیا اس آگ میں ڈالنے کے لیے۔ جب یہ منظر آیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری مخلوق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی کہ یا اللہ، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سوائے اس ایک ابراہیم کے کوئی بھی تیرا نام لیوا نہیں ہے،
کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تیرے نام کا ذکر بلند کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرد واحد ہے کہ جس نے تیرا ذکر کیا، تیرے علم کو بلند کیا، تیرے دین کے جھنڈے کو اس نے بلند کیا ہے، اور تیرے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے جرم کے اندر اب تیری وجہ سے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کے لیے کوئی کام کریں، کوئی کردار ادا کریں، ہم کوئی ان کو بچا سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ٹھیک ہے، میرے علاوہ اگر کسی دوسرے سے وہ مدد لینا چاہتے ہیں تو تم جاؤ مدد کرو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جا کر مدد کرو ان کی، میں تمہیں منع نہیں کرتا، جاؤ کرو مدد۔ تو اب فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لائق کوئی خدمت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لائق کوئی خدمت نہیں ہے، میں نے تم سے کوئی مدد لے لینی۔ ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا آپ کی بارگاہ کے اندر، ہوا کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جناب آپ اگر ہمیں حکم فرمائیں تو میں اس آگ کو ہوا کے اندر اڑا کر ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہاری کوئی لا حاجت الیکم، فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ چلو جناب اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی التجا کر دو، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب میرے حالت کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ آپ کے یقین کامل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے یقین کا کیا منصب، کیا مقام تھا، کس مقام پر فائز تھے یقین کے۔ فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اب من جنی کو اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ جناب جبریل امین نے آ کر عرض کی جناب مجھے کوئی حکم فرمائیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے بھی میں نے کوئی خدمت نہیں لینی، لا حاجت الیکم، مجھے تمہارے ساتھ بھی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر نے، اللہ کے خلیل نے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے اوپر اتنا کامل یقین پیدا کیا، اتنا بھروسہ کیا، اتنا توکل کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام کی عطا فرمایا۔ فرمایا جب جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی آگ کو کیا حکم فرمایا؟ فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا کہ یہ میرا ابراہیم، یہ میرے بھروسے کے اوپر، میرے اوپر یقین کر کے تیرے اندر آ گیا ہے، خبردار جو تو نے اس کے ایک بال کو بھی ٹیڑھا کیا تو اس کے ایک بال کو بھی جلایا تو اب قرآن پاک کے اندر موجود ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آگ میں تشریف لے کر گئے تو وہ اس آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن رسیوں کے ساتھ آپ کو باندھا گیا تھا، باقی آگ نے آپ کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ یہ آج یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل یقین کا یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا آپ کو انعام عطا فرمایا۔ اور علامہ اقبال نے کہا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فرمایا کہ اگر تم بھی اپنے رب پر وہ یقین پیدا کرو کہ جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا تو آگ نے اپنی صفت تبدیل کر لی، جلانے والی صفت اس کی تبدیل ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اگر تم بھی اپنے رب پر اسی طرح کامل یقین کر لو، اپنے رب پر بھروسہ کر لو تو اللہ رب العالمین تمہاری بھی اسی انداز میں مدد کرے گا جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل جناب ابراہیم کی مدد فرمائی تھی۔ اور آپ